حضرات، میرے واجب احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص زینت محفل، رونق محفل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ اسجد اقبال سیالوی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، ہم تمام دوست احباب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد نور مصطفیٰ اعلیٰ اسٹیشن پر تشریف فرما ہے۔ دعا گو خالق کائنات ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خالق کائنات جو باتیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں، ان باتوں پہ ہمیں عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور شاعر کون ہیں؟ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار گلرا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام، اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام، ہم تو میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور پیسا فرماتے ہیں مکہ میں کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ بعد حمد و صلاۃ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے جس آیت کا میں نے سہارا لیا سورہ آل عمران ہے۔ اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں بعثت مصطفیٰ کا ذکر ہے، حضور کی آمد کا ذکر ہے، اللہ نے اس احسان کا ذکر کیا جو خالق نے اپنا حبیب عطا کر کے امت محمدیہ پہ کیا۔ آیت کا جو درمیان والا حصہ ہے اس میں مقصد بعثت مصطفیٰ ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں تو کوئی مقصد لے کر آئے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے جو حضور لے کر آئے ہیں؟ قرآن نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اور آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں خالق کائنات نے محبوب خدا کی ولادت سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے جو عربوں کی جہالت کا دورہ تھا اس کا ذکر کیا۔ میں پہلے ترجمہ بیان کرتا ہوں، پھر میں اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ، کہ تحقیق ہم نے ایمان والوں پر، علی المؤمنین، ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، رسولا من انفسہم، کہ ہم نے ان میں عزتوں والا اور عظمتوں والا رسول مبعوث فرمایا۔ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اس رسول کا مقصد کیا ہے؟ بعثت کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہاں سے مقصد مصطفیٰ ہے، بعثت مقصد مصطفیٰ ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں، کیا مقصد لے کر آئے ہیں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو پہلا مقصد حضور کی بعثت کا ہے یہ آپ کے سنیے گا، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، حضور تشریف لائے ہیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے لیے تشریف لائے، یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، حضور تزکیہ نفس کرنے کے لیے تشریف لائے، دل کی دنیا پاک کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد حضور کی بعثت کا کیا ہے؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ حضور
کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ 3 مقاصد ہیں۔ اور آیت کا آخری حصہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ محبوب خدا کی ولادت سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے جو عربوں کا زمانہ تھا وہ جاہلیت کا دورہ تھا، وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی اور گمراہی کیا ہوگی کہ باپ کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اور کوئی آ کر خوشخبری سناتا ہے کہ بھئی تیرے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ خدا کا قرآن ہی کہتا ہے جب کسی کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ آج تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا دور تھا جب باپ کو کہا جاتا تیرے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی ہے، اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا غصے سے کہ میرے گھر میں بچی ہوئی ہے۔ اب جب یہ جوان ہوگی میں کسی کو داماد بناؤں گا، میرا سر اس کے سامنے شرم سے جھک جائے گا۔ تو بچیوں کو باعث سے ننگو آگ سمجھا جاتا تھا۔ والدین بوڑھے ہو جاتے تھے تو اولاد اپنے والدین کو کندھوں پہ بٹھاتی تھی اور اخراج کے میلے میں جا کر فروخت کر دیتی تھی اور نعرے اولاد لگاتی تھی کہ ہے کوئی مجھ سے باپ خریدنے والا، ہے کوئی کسی میں جس کو گھر میں خادمہ کی ضرورت ہو، میں اپنے کندھوں پہ اپنی ماں اٹھا کے لایا ہوں، مجھ سے میری ماں کوئی خرید لے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس دور سے بڑھ کر اور جاہل اور گمراہ زمانہ کون سا ہو سکتا؟ اس دور میں محبوب خدا تشریف لائے کہ جس دور میں جب اولاد جوان ہوتی ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے شادی بھی تو کرنی ہے، جب کہیں سے کوئی عورت نہیں ملتی کہ جس کے ساتھ شادی کی جائے تو احباب وقار اپنی ماں کے ساتھ اپنی اولاد نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس دور میں جب باپ کو منڈیوں پر بیچا جاتا تھا، ماں کو منڈیوں پر فروخت کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ بچی پیدا ہوئی ہے اس کو اٹھا کر کڑا کھود کے زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، ماں کے ساتھ نعوذ باللہ نکاح پڑھایا جاتا تھا۔ اس دور میں محبوب خدا تشریف لائے اور سرکار آئے تو سرکار نے بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ حضور تشریف لائے تو فرمایا باپ منڈیوں پر بیچنے کے لیے نہیں ہیں، اللہ نے باپ کو جنت کا مین دروازہ بنا دیا ہے۔ اس دور میں سرکار تشریف لائے تو سرکار نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں مائیں منڈیوں پر فروخت کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ رب کی بارگاہ سے جس جنت کے لیے تم مارے مارے پھر رہے ہو، اللہ نے اس جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جس حبیب کی آمد سے ماں کو ماں کا مقام ملا، باپ کو باپ کا رتبہ ملا، بیٹی کو بیٹی کا رتبہ ملا، ہمسائے کو ہمسائے کے حقوق کا علم ہوا، رشتہ داروں کے حقوق کا درس حبیب خدا نے عطا فرمایا۔ مجھے بتائیں اس حبیب کی آمد پر پھر خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ پھر یہ نعرے لگانے چاہیے کہ نہیں کہ آج میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے، آگے وہ نور والا جس کا ہر طرف جس کا نور ہے، یعنی جس کی آمد سے ہر طرف نور ہی نور چھا گیا، اندھیرے ختم ہو گئے، کفر کے، شرک کے، دلالت کے، گمراہی کے۔ اس نبی کی آمد پر نعرے لگانے چاہیے، جس نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے خالق کائنات نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ خالق نے اگر ہم اپنے صرف جسم کے اوپر غور کریں نا، خالق نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، کبھی غور و فکر بھی ہم نے نہیں کیا۔ یہ ایک آنکھ ہے نا، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے۔ دنیا کا کیمرے ہیں، دنیا کے اندر ایک ایک کیمرہ پتہ نہیں کتنے کتنے کروڑوں کے اندر ایک ایک کیمرہ ہے، اس کی قیمت، اور پھر اس کو حفاظت کے لیے لینس لگتے ہیں، پھر لینس کے آگے کھول لگتا ہے۔ لیکن دنیا کے جتنے بڑے بھی کیمرے آ جائیں، خالق نے جو آنکھ کے اندر کیمرے فٹ کیے ہیں، دنیا کا کوئی کیمرہ اس کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔
پھر آنکھ کی خوبصورتی دیکھیں، اللہ نے پہلے سفید حصہ دیا، پھر اس کے اندر بلیک حصہ ہے، سیاہ ہے، کالا ہے، اس کے اندر بھی ہلکا چھوٹا سا سیاہ دائرہ ہے، وہ چھوٹا سا جو سیاہ دائرہ ہے اس کے اندر تصویر بنتی ہے، اور اس آنکھ کے پیچھے ایک دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر جا کر وہ تصویر لگے تو پھر جا کر آنکھ صحیح کام کرتی ہے۔ اگر اس دیوار سے پہلے تصویر بن جائے یا دیوار کے پیچھے تصویر بن جائے تو ہم کہتے ہیں کوئی دور کی نظر کمزور ہے یا قریب کی نظر کمزور ہے۔ خالق کائنات نے کیسا نظام بنا دیا، اگر یہ آنکھ ساری کالی ہوتی تو انسان کو دیکھ کر ڈر لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آنکھ بنائی، پھر اس کے اوپر خالق کائنات نے اوپر بھی ہڈی رکھی ہے، نیچے بھی ہڈی رکھی ہے، اگر ایسے کوئی چیز لگے بھی آنکھ کو تو کوئی آنکھ کو نقصان نہیں ہوتا۔ خالق کائنات نے اس آنکھ کی حفاظت کا انتظام کتنا کر دیا۔ ایک ہماری زبان ہے، 2-4 انچ کی زبان ہے، ہماری وقت آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں، ہم زبان کے اوپر کوئی چیز رکھتے ہیں، ہم ایک گڑ کی چھوٹی سی ٹکڑی رکھ کے آنکھیں بند ہیں، آپ کی زبان پر کوئی گڑ رکھ دے، آپ ذائقہ چکھ کر بتائیں گے کہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ اگر کوئی چینی رکھ دے آپ بتائیں گے یہ چینی ہے، اگر کوئی مرچ رکھ دے آپ بتائیں گے کہ یہ تو مرچ ہے، بڑی کڑوی ہے۔ ایک زبان ہے جو بولنے کا کام بھی دیتی ہے، گوشت ایک لوتھڑا ہے، اس لوتھڑے کے اوپر آپ کوئی چیز رکھتے ہیں، وہ زبان فوراً آپ کے دماغ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ میری زبان کے اوپر میٹھی چیز آئی ہے، میری زبان کے اوپر گوشت آیا ہے، میری زبان کے اوپر کھیر آئی ہے، میری زبان کے اوپر فلاں چیز آئی ہے۔ یہ خالق کی قدرت غریب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ صرف 2 چیزوں کی میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ اپنے جسم کے اندر غور کریں، خالق نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، قربان جائیں۔ خالق کائنات نے جتنے بھی نعمتیں دی ہیں وہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کو گن سکتے نہیں۔ اللہ نے ناک دیا، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، اتنا خوبصورت پیکر دیا، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے والدین دیے، اللہ نے رشتے دار دیے، اللہ نے صحت عطا کی، اللہ نے دولت عطا کی، اللہ نے شہرت عطا کی، اللہ نے خوبصورت زندگی عطا کی، لیکن جتنی بھی نعمتیں دی ہیں کسی نعمت پر خالق نے نہیں فرمایا اے میرے بندے میں نے فلاں نعمت دی ہے اور نعمت دے کر تیرے پر میں نے احسان کیا ہے، کسی نعمت پر احسان نہیں کیا، صرف ایک نعمت ایسی ہے کہ جو خالق نے دی ہے تو فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، میں نے اگر تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے تو تمہارے پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا، اس لیے کہ انبیاء دعائیں مانگتے رہے،